جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم جمیلہ ہاشمی کے ایک بڑے ہی مشہور تاریخی ناول دشت سوز کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو 1983 میں یہ ناول جو ہے وہ شائع ہوا۔ جمیلہ ہاشمی اردو کی مشہور ناول نگار ہیں۔ انہوں نے بہت سے اصلاحی ناول اور معاشرتی ناول لکھے۔ تلاش بہارا ناول پر انہیں آدم جی ادبی ایوارڈ ملا۔ انہوں نے صرف 2 تاریخی ناول تحریر کیے، مگر اپنی فنی بصیرت، ذہانت اور لگن کے باعث انہوں نے جو تاریخی ناول لکھے ان کا ذکر کیے بغیر اردو ناول کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ ان کے ہاں فکشن اور تاریخ کا امتزاج نظر آتا ہے۔ جمیلہ ہاشمی کو تاریخ کے بہادر غیور اور باغی کرداروں سے گہری وابستگی ہے۔ 1983 میں شائع ہونے والا ناول دشت سوز بھی دراصل ایک کرداری ناول ہے جو تصوف اور اسلامی تاریخ کے مشہور ترین کردار حسین بن منصور حلاج کی زندگی کے مختلف گوشوں کو عیاں کرتا ہے۔ نازیہ پروین اپنے تحقیقی مقالے 21ویں صدی میں اردو ناول میں بیانیے کا تنوع میں لکھتی ہیں۔ دشت سوز منصور حلاج کے متعلق ہے۔ جمیلہ ہاشمی نے تاریخی شواہد کی مدد سے ان کی شخصیت کے پرت کھولے ہیں۔ درویش اور صوفی منصور حلاج کی زندگی کو پیش کرتا یہ ناول 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تینوں حصوں کے نام بڑے معنی خیز اور علامتی ہیں۔ پہلا حصہ صدائے ساز، دوسرا نغمہ شوق اور تیسرا زمزمہ موت۔ پہلے 2 حصے منصور حلاج کے بچپن، جوانی، تعلیم اور روحانی سفر اور دیگر ابتدائی حالات پر مشتمل ہیں۔ آخری حصے میں زمزمہ موت میں اس کی موت کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ اسلوب احمد انصاری اپنی مشہور کتاب اردو کے 15 ناول میں لکھتے ہیں۔ دشت سوز جمیلہ ہاشمی کا غنائیہ المیہ ناول ہے۔ ناول کا مرکزی کردار حسین بن منصور حلاج باغی اور غیر روایتی خیالات کا مالک ایک کردار ہے۔ یہ کردار فلسفہ وحدت الشہود کا حامی ہے۔ اس کا دادا آتش پرست جبکہ والد مذہب اسلام پر سختی سے کاربند تھا۔ منصور حلاج کے اندر مختلف وراثتی خصوصیات موجود ہیں۔ یہ غیر معمولی کردار صوفی بھی ہے اور خاموش طبیعت بھی۔ ہمہ وقت نفس کی گہرائیوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ سیماب صفت با عمل اور قناعت پسند شخص ہے۔ منصور کے اندر بے چینی اور داخلی کرب ہے۔ چند ماورائی کیفیات سے گزرتا ہے۔ یہ کردار غائب ہو جاتا ہے، ہوا سے چیزیں پکڑتا ہے، غیب کے پردے اٹھا کر غیب کی چیزوں کے مناظر دکھاتا ہے۔ شفیق الرحمان اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں لکھتے ہیں۔ جمیلہ ہاشمی کے ناول دشت سوز 1983 میں سر ریئلسٹ کردار نظر آتا ہے۔ مرکزی کردار حسین ماورائی کیفیات اور طاقتوں کی بنا پر سر ریئلسٹ کردار کہا جا سکتا ہے۔ سر ریئلسٹ کردار ایسا کردار ہوتا ہے دوستو جو کہ غیر حقیقی، غیر یقینی ماورائی کیفیات یا طاقتوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو دوستو منصور حلاج کی بے قراری اور بے چینی اسے تلاش حق میں سرگرداں رکھتی ہے۔ وہ اغول نامی عورت سے محبت کرتا ہے۔ منصور عوام میں بے پناہ مقبول ہے۔ اغول سے محبت کے باعث مملکت کا وزیر حامد بن عباس اس کی رکاوٹ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حامد بن عباس انتہائی طاقتور وزیر ہے مگر اغول کی محبت نہیں پا سکتا۔ اغول خوبصورت، حسین، جمیل راہبہ ہے مگر اپنے لازوال حسن کے باعث عباسی محل کے حرم میں زندگی کی قید کاٹ رہی ہے۔ اغول کا کردار عشق مجازی کا استعارہ ہے مگر یہ عشق حقیقی کے مسافر کو راہ بھی دکھاتا ہے۔ اغول خود کو منصور حلاج کے عشق کے سحر سے گرفتار ہونے سے نہ بچا سکی۔ وہ کسی خوف و خطر کے بغیر اس سے اظہار محبت کرتی ہے۔ اگرچہ تاریخ میں منصور حلاج کے حوالے سے کسی اغول نامی خاتون کا تذکرہ نہیں ملتا مگر جمیلہ ہاشمی نے اس فرضی کردار کو خوبصورتی سے تراشا ہے۔ یہ کردار جہاں منصور اور حامد بن عباس کے مابین رقابت و دشمنی کا باعث بنتا ہے، وہاں حسین بن منصور حلاج اور اغول کی عشقیہ داستان کے باعث اس تاریخی ناول پر افسانوی رنگ بھی غالب آنے لگتا ہے۔ مصنفہ نے جو عشقیہ داستان تخلیق کی ہے وہ حقیقت سے بعید تر ہے۔ فرضی کردار ہونے کے باوجود اس ناول میں نہایت اہمیت کا حامل یہ کردار ہے۔ بہت سے اہم واقعات کے محرکات میں اغول کا کردار بھی اہم ہے۔ حامد بن عباس نہایت طاقتور وزیر ہے۔ خلیفہ وقت بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ کردار انتقام لینے والا، زیرک، کم گو، خوشامد پسند، اقتدار اور اختیار کا طالب کردار ہے۔ حرم میں موجود اغول نامی راہبہ کو دل دے بیٹھتا ہے مگر اغول پہلے ہی حسین بن منصور حلاج کی ہو چکی ہے۔ حامد منصور کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس جرم میں گرفتار کرتا ہے کہ منصور
کفریہ نعرہ ان الحق بلند کرتا ہے۔ در حقیقت حامد شدید قسم کی رقابت میں مبتلا ہے۔ وہ منصور کو گرفتار کر کے تہہ خانے میں قید کر دیتا ہے اور دردناک طریقوں سے کوڑے مارواتا ہے، سولی پر چڑھواتا ہے اور اس کی لاش کو بھی نظر آتش کر دیتا ہے۔ مگر منصور سولی پر بھی ان الحق یعنی میں ہی حق ہوں کی صدا بلند کرتا ہے۔ اس وقت کا ایک منظر جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ ہجوم برابر نعرے لگا رہا تھا، واویلا کر رہا تھا، ہوا میں شعلے اور چنگاریاں اور ذرے ان الحق پکار رہے تھے۔ وہ ایک شعلے میں تبدیل ہو رہا تھا کہ خود شعلہ تھا۔ ان الحق کہہ رہا تھا کہ وہ حق تھا۔ دوستو، ناول کا اسلوب پرتکلف اور نغمگی سے بھرپور ہے۔ اشعار کا استعمال، استعارات، تشبیہات کے استعمال سے جمیلہ ہاشمی نثر کو رومانیت عطا کرتی ہیں۔ مرصع اور شاعرانہ اسلوب جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد اپنی مشہور کتاب اردو کے آزادی کے بعد اردو ناول میں لکھتے ہیں، دشت سوس میں جمیلہ ہاشمی نے نثر میں شاعری کی ہے۔ ان کے اس شاعرانہ اور نغمگی کے حامل اسلوب کی وجہ سے منصور کا کردار لافانی بن گیا ہے۔ دوستو، ناول کے دیگر اہم کرداروں میں سہل بن عبداللہ تستری، عمر بن عثمان مکی اور جنید بغدادی شامل ہیں۔ قصے میں روانی ہے مگر فکر و فلسفے کی آمیزش بھی ہے۔ کہیں کہیں تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے۔ دشت سوس تخیلی بیانیے میں لکھا گیا ایک ناول ہے۔ اس ناول میں حقیقت سے ماوراء واقعات کو بھی نہایت خوش اسلوبی سے برتا گیا ہے۔ شکریہ۔